اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ محترم ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سامعین، آج کا ہمارا واقعہ اسلام کے پہلے خطیب کے بارے میں ہے کہ کفار مکہ نے کس طرح ان کے ساتھ بدسلوکی کی۔ یہ قصہ اصل میں ایک محبت کا قصہ ہے، تو اس کو میں بیان کرنے سے پہلے ایک اشعار پڑھوں گا کہ کچھ دولت پہ ناز کرتے ہیں، کچھ صورت پہ ناز کرتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو وہ امتی ہونے پر ناز کرتے ہیں۔ جناب سامعین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے خطیب تھے۔ ابھی اسلام کا آغاز تھا کہ صرف 38 آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ مکہ کی بستی کافروں سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کی کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں لوگوں کو اعلانیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی اطلاع دوں اور آپ سے فیض یاب ہونے کی دعوت دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ابھی ذرا صبر سے کام لو، ابھی ہم تعداد میں کم ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر غلبہ طاری تھا۔ انہوں نے پھر اصرار کیا، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی تو حضرت ابو بکر صدیق بے خوف و خطرہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دینے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خطیب ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف آنے کی دعوت دی۔ یہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ مشرکین مکہ آپ رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے آپ کے دعوت دینے پر، اور آپ رضی اللہ عنہ کو سخت پیٹا اور روندا۔ عتبہ بن ربیہ نے آپ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر بے تحاشا تھپڑ مارے۔ آپ رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو تمیم سے تھے۔ آپ کے قبیلے کے لوگوں نے آ کر آپ کو مشرکین سے چھڑایا اور گھر لے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوش تھے اور لوگوں کا خیال تھا کہ آپ ابھی اٹھ نہیں پائیں گے۔ وہ دن بھر بے ہوش رہے۔ جب شام ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ اور آپ رضی اللہ عنہ کے قبیلہ کے لوگ آپ کے پاس کھڑے تھے۔ ہوش آتے ہی آپ نے پہلی بات یہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ اس قبیلہ کے لوگ آپ پر سخت ناراض ہوئے اور آپ کو ملامت کرنا شروع کر دیا کہ یہ ذلت اور رسوائی تم نے اٹھائی ہے، اتنی مار پیٹ کھائی ہے، اس کے باوجود بھی تم ہوش میں آتے ہی اس ہستی کا نام لینا شروع کر دیا ہے۔ تو ان لوگوں کے عقل کو کیا خبر تھی کہ جن کی خاطر حضرت ابو بکر صدیق یہ سختیاں جھیل رہے ہیں اس میں کتنی لذت ہے، اور دنیا داری کو پھولوں کی سیج اور بستر کی پڑی ہوئی تھی۔ ان کے قبیلہ کے لوگ مایوس ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور اس کی ماں ام الخیر سے کہہ گئے کہ جب تک یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے باز نہ آ جائے اس کا بائیکاٹ کر دو، اسے کھانا نہ دینا۔ تو ماں ہی ہوتی ہے۔ جی باہر آیا اور اس نے اپنے بیٹے کو کھانا دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کھانا نہ کھایا اور فرمایا کہ ماں مجھے اللہ کی قسم ہے اس وقت تک کھانا نہ چکھوں گا اور پانی کا گھونٹ نہیں پیوں گا جب تک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن ام جمیل آ گئیں اور بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باخریت ہیں اور دارالارقم میں تشریف فرما ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زخموں سے چور تھے، چلنے کے قابل نہ تھے۔ اپنی ماں کا سہارا لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر جھک پڑے اور انہیں چوم لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سخت گریہ طاری تھا۔ اللہ کی لاکھ لاکھ رحمتیں ہوں اس عظیم و جلیل قدر صحابی رضی اللہ عنہ پر۔ اللہ ہمیں ان کی صحیح اتباع نصیب فرمائے، آمین۔ جناب سامعین، آج کا میرا قصہ یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے اور ہم آنے والی نیکسٹ ویڈیو تک آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اور اب تک کے لیے اللہ حافظ۔